Tadi sudah saya jelaskan dua, bahwa sholat itu mendidik kita disiplin. Tiga, sholat itu mendidik kita tidak malas, aktif. Ini orang sholat malas. Ono pekerjaan atau aktivitas dalam sholat, mulai takbir sampai salam terakhir, ya kan? Takbirnya Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira, terus waca. Mari ngono maca Fatihah, mari ngono maca surat, mari ngono baru ruku sampai i'tidal, mari i'tidal ruku, terus bekerja sampai selesai salam. Akhirnya ngajari kepada kita, manusia kalau ingin sukses bertemu dengan Allah dengan baik, jangan lupa Anda harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Iya kan? Ruku sing apik, sujud sing apik, i'tidal sing apik, kabeh apik, terakhir salam. Lah wong salat wae ndak ngerti wong Islam iku mangane dianggap remeh. Pas akhirnya nyekel tasbih tok nang masjid. Ya ndak suka-suka mak. Manfaatkan waktu itu dengan baik. Maka insya Allah orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, dengan aktivitas, insya Allah kita berhasil hidup ini. Makanya Nabi Allah sampai disampaikan bahwa sholat itu mengandung zikir. Dari awal sholat sampai akhir sholat itu banyak zikir. Zikir melalui doa, zikir melalui pujian. Nah, orang bertanya, kenapa saat ada zikir, ada bacaan zikir, ada doa? Karena manusia kadang bosan melafadzkan sesuatu, bosan. Nah, sekarang sampaikan rasa hatinya itu kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, saya ini bisa makan satu hari sudah untung. Kalau nanti saya lapar, saya minta lagi kepada Allah. Malaikat Jibril itu bingung lah, nggak menunggu kayak Rasulullah, dipunyai fasilitas yang diberikan Allah luar biasa, prioritas yang luar biasa, macam-macam sudah luar biasa. Rasulullah iso mangan sedino iku aku syukur. Rasulullah tanya, kenapa ya Rasulullah? Allah yatajawaz anil haddi fillahi azza wa jalla, agar kita tidak mau melanggar aturan had-had Allah subhanahu wa ta'ala. Wong iku nek nang rezeki terlalu ngepen biasae ngelanggar aturan Allah, ya kan? Orang-orang yang lihat orang melanggar aturan Allah, jelas kepingin kiamat tingkat 14, kepingin orang sampean gitu, tapi sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Maka saya katakan kemarin, di antara ilmu tasawuf itu ngajari Rasulullah al-qasdu fil ghina wal faqr. Al-qasdu itu sederhana, ekonomis. Maka dalam bahasa Islam ekonomi itu al-iqtisadiyah, itu namanya ekonomi. Maka kata Rasulullah, kalau orang bisa ekonomis di dalam fakir atau di dalam kaya, maka dia akan bahagia hidup. Nek sampean hasil 5.000 umpamane, tuku rokok, jangan dibelikan rokok semua 5.000. Walaupun sampean kepingin duit sapak, tuku orang lencir, orang apa cari, orang batang. Masih ada sisa, kalau 500-an 1.000 masih tinggal 4.000. Urip yang semacam itu bahagia. Lah saiki kerjoi soro kuli, umpamanya hasilnya 20.000 atau 10.000, semalam enggak tidur. Setelah dapat ratusan ribu, dibelikan celana, hanya satu lembar celana yang regoi 300 lebih, Levi's. Itu orang-orang yang tidak mengerti hidup. Soki juga begitu. Anda jangan nuruti, umpamanya mobil butuh 1 sampai 5. Apa yang terjadi? Anda akan susah sendiri nantinya. Susah mana susah? Susah, STN-nya susah, beneknya susah, perawatannya susah, segalanya susah. Karena bisa beli baju, tumpuk baju kabeh. Akhirnya susah bukan susah? Susah. Makanya pakaian itu putih sunnah itu supaya tidak ada kompetisi yang terlalu tajam. Kelambi itu paling tidak tajam itu putih sama hitam. Insya Allah nggak tajam. Kenapa? Hitam bisa dipakai dengan macam-macam pakaian serasi, putih melambangkan kesederhanaan hidup. Nek sampean ndak duwe, ijo itu pakaian kehormatan. Nek no Indonesia ijo dipakai pakaian partai. Aku ndak melok-melok, boleh partai akeh sing ijo. Sini mari ngomong sih. Aku sih bahas telu.
Jadi sholat itu ngajari kepada kita harus penuh dengan aktivitas hidup itu. Ini saya ingat waktu di pondok itu Pak Kiai itu ngumpul bal itu, ngumpul dewi. Bal sempak bola untuk santri-santrinya itu dipompa sendiri oleh beliau itu. Tidak ada waktu yang begitu saja hilang. Dia pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Seorang kiai yang maaf loh, internasional, wis diakui doktornya 16 Kiai Imam Zarkasi itu sih mau ngumpul bal. Ono kiai sing nok gini ustad susulan aku seneng kecuali tua ustad ya kan mesti kene angin seneng jaluk susul kaya nek kaya aku disusul pantes iki ya wis tua aku pelampat jadi sing nom-nom seker-seker jangan minta disusul gitu pemane jaluk susul motor susul mobil wah man iki bahaya nek ngundang aku dak tau ngomong susul iki. Karena itu, saudaraku sekalian rahimakumullah, ayo kita aktivitas itu. Tidak harus yang menghasilkan uang. Nah ini loh, bahayanya itu. Kita itu selalu aktivitas diukur dengan materi, terutama uang. Ini bahaya nantinya. Makanya di dalam Islam itu diajarkan keikhlasan itu supaya aktivitas itu tidak berorientasi semuanya kepada uang. Jadi bahasa kerennya money oriented. Ya, mana boleh? Orientasinya semua uang, diutur uang iki duit. Tidak harus itu ukurannya. Maka banyak orang yang tidak berorientasi begitu mulia hidupnya. Saiki pemimpin kita semuanya orientasinya duit. Iya kan? Rapat supaya tidak ribut-ribut duit. Supaya tidak ono kritik duit. Supaya lancar duit. Laporan gubernur supaya lancar tidak ono kritik duit. Seakan-akan tidak ono salah gubernur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pemimpin-pemimpin kita ini. Maka kata Rasulullah kono ojo nyekel duit terus. Memang di dalam Al-Quran al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, al-mal itu harta, wal banun keturunan, itu bisa menjadikan perhiasan hidup. Hiasan itu intinya kan esensinya keindahan, kebagusan, kemahalan, mesti ya begitu. Tapi jangan lupa bahwa juga yang namanya harta dan anak juga menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kita semua. Banyak orang rusak hidupnya itu karena harta dan anak. Orang tua dah soturu. Ada teman saya ini master hukum, pengacara di Jakarta. Dia dulu di UNER, kenal saya mulai di UNER. Setelah pindah Jakarta, setelah dapat master hukum, dia pengacara handal Jakarta. Walaupun tidak tampak di TV sering, tapi beliau luar biasa. Bahkan ngomong sama saya hampir Ustaz tiap hari itu selama 3 tahun ini 12 juta setiap hari itu masuk Pak. Bukan 1 bulan saudara, 1 hari itu 12 juta. Jadi punya agensi yang kuat, yang Jakarta sampai Sumatera itu ditangani dia masalah hukum. Akhirnya beliau kena stroke. Telepon saya, Ustaz, saya ngomong ini agak tertata-tata, maaf, saya memang keadaan stroke, sudah stadium 3, sulit untuk kembali lagi. Saya bilang sampai mumpun gue tunyo, manfaatkan tunyo itu. Polo-polo musim turun haji no. Terakhir dia ngomong saya nangis, kenapa? Saya ditinggal oleh istri saya Ustaz. Bahkan dia minta gona gini sampai 2 miliar. Supaya saya tidak rame dihukum, saya dalam keadaan gini, saya pengacara lawyer, supaya tidak izin ustakei wae 2 miliar. Tidak usah ada apa-apa, yang penting sampean masih bisa hidup dan merasakan hidup. Lagi ucapan yang kedua yang saya menangis, saya Ustadz sejak keluar dari UNER berkumpul dengan Ustadz selesai lantas saya ke Jakarta tidak pernah sholat. Ya Allah Ustadz, jangan sampai saya mati dalam keadaan begini. Tuokno kabeh Ustadz saya. Ya insya Allah tak tuokno kabeh. Jadi mulainya kalau duit akeh aku males nang sholat. Ono gini, kadang-kadang melarat ya tidak sholat. Miskin mana tambah gak sholat. Kadang-kadang kita punya uang ya nggak sholat. Ya sholat tapi nggak ngerti sholat. Jadi ini Imam Ghazali, dia sholat tapi gambar itu suratus sholat, gambar sholat, tidak punya nilai apa-apa. Gambar sampai Allahu Akbar kayak di film dulu loh. Wong sholat kan tidak ada makna apa-apa. Orang sholat sedang sinetron itu kan bukan sholat temenan kan, gambar itu kan. Ada orang yang sholat semacam itu karena takut lingkungan, takut masyarakat, takut karena sudah dipanggil orang terhormat,
Sehingga takut-takut itu bukan takut kepada Allah Rabbul Alamin. Apa bukti yang konkret? Mereka tidak menilai-nilai sholat itu tidak menjadi kehidupan, way of life dari kehidupannya. Tidak boleh umat Islam malas. Tidak boleh kita malas hidup itu. Aktivitas apa saja lakukan. Masih ngobeng, ya, umpamanya ngobeng, tahu ngetok-ngetok kertas, harus ada aktivitas setiap hari. Tidak boleh diam manusia itu, kecuali tidur. Nek wong Islam kayak ngolah hebat. Saiki dadi tukang ya tukangnya males. Jam 8 sik rokokan. Sik mangan soto. Kok jam 09 baru kerja. Alasan Jumatan jam 11 mandek sembahyang Jumat. Jam 1 sik buru balik. Iki lah repot lah. Wae salat mari salat mulia wong kamu aktivitas. Ibadah itu macam-macam. Ibadah siang ono, ibadah malam ono. Bahkan maaf, ibadah malam itu lebih banyak daripada siang, ya kan? Tahajud, salat hajat itu perlu. Bahkan maaf ya, salat taubat itu tidak sah kecuali maghrib sampai isya. Yang lain itu tidak disempurnakan oleh Allah di waktu itu. Itu kan waktu malam. Salat hajat itu waktu malam itu yang bagus. Jadi nanti malamnya kita aktivitas untuk ibadah. Siangnya ojo anu-anu, dodolan suku bebek, salat duhur sik wiritan, sik salat qobliyah. Mari ngono sik makmuman mbek bojone. Ngono wiritan sing tuku akeh. Bener dikai pengumuman istirahat salat, ya kan? Jadi orang enggak nunggu. Orang nunggu sampai banyak. Nunggu apa? Nunggu anu sing dodol bebek sik sembayang. Iku nung solali. Jadi aktivitas itu harus, mencari maisha itu harus. Sudah ngerti? Paham? Baik, paham ya? Wis tak sampai nung ini wae, enggak tahu-tahu nanti saya lanjutkan. Ya, wis ngantuk kabeh. Iki meneng duduk soleh kabeh. Ngantuk kabeh. Saya kira cukup. Tapi pesan saya teman-teman saudaraku, biasakan melek. Ojo biasa ngantuk malam, ojo biasa melek. Sampean zikir di tengah malam dengan di siang hari, manfaatnya besar malam daripada pagi. Manfaatkan waktu malam itu sebaik-baik mungkin. Insya Allah sampean sehat jasmani dan rohani. Kenapa pemuda sekarang sudah luyu? Aduh, kerjaan itu rutok, naudzubillah. Ku nek tak turu milu dokter opo? Dokterku turune 8 jam. Dari sopo? Ayo melu aku nang UNER. Ayo melu aku nang rumah sakit Dokter Sutomo. Dokter itu kadang-kadang semalam enggak bisa tidur. Ngitung duit bingung. Sampean kalau enggak percaya tanya Paulus. Paulus itu kalau pulang jam 2, itu pulang ke rumah enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Tidurnya jam 5 sampai jam 6. Baru ke rumah sakit dia ngajar di UNER. Sampai ku teori tok iku. Teori ngono, sampai lu bintang film apa? Silat gitu. Itu syutingnya malam itu. Jam 10 sampai subuh. Makanya woco kabeh suasana cek ngerti. Jangan dikira aktivitas itu tidak manfaat sekali. Cek ngerti sembarang menungso itu. Maka dari itu insyaallah di lain waktu saya lanjutkan sampai 3 hal tadi. Yang pertama, manfaat sholat itu bersih. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah mendidik kita supaya aktif dalam hidup. Kurang lebihnya mohon maaf, insyaallah lain waktu kita sambung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وأهل بيته سأل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا الله سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى جميع علماء الله الصالحين العاملين ولا سيما أولياء الله في إندونيسيا وفي أنحاء العالم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa ila jami' ahli al-qubur al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha wa barriha wa bahriha wa la siyama ila halina ya Allah. Bismillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, kita minta ampun kepada Allah. Jangan lupa setiap hari kita selalu mohon ampun kepada Allah. Kalau bisa doa kita yang pertama itu adalah minta ampun kepada Allah. Karena kita dengan ampunan Allah itu akan memberikan keselamatan yang tinggi. Maka itu ya Allah, muka-muka kita semua dosanya diampuni oleh Allah. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan semoga kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Wa ala hadiniyati salih as-samil bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi 'azamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kelima, muka-muka kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah, yang halal, yang diridhoi oleh Allah. Yang jauh, muka-muka rezeki itu dekat dengan kita. Yang berhubungan dengan orang lain, muka-muka dilancarkan oleh Allah. Yang dari dalam tanah, muka-muka dikeluarkan oleh Allah. Yang datang dari atas langit, muka-muka diturun oleh Allah. Semua yang akan membawa kebahagiaan rezeki kepada kita, semoga dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadiniyati salih as-samil bi 'azamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi akhlaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka-muka anak-anak kita jadi orang-orang yang solehin dan solihat. Istri-istri kita ya Allah, muka-muka jadi solehin dan solihat. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua diberi kaya oleh Allah. Kita semua diberi kemuliaan oleh Allah. Kita semua diberi kehormatan oleh Allah. Kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Semua yang baik bagi Allah semoga sampai kepada kita semua. Wa ala hadiniyati salih as-samilah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ahli baiti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji, melengkapi rukun Islam yang kelima. Semoga diberi jalan rezeki oleh Allah. Dari semua jalan rezeki Allah akan datang kepada kita. Moga-moga kita sebelum meninggal dunia, moga-moga kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Wa ala hadiniyati salih samilah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi akhlaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi du'ai nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 يا الله يا قديم يا الله يا قديم. الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم الله يا قديم يا الله يا قديم. يا سميع يا بصير يا سميع يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع بصير يا سميع يا بصير يا سميع بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير ميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير ميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير. يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا خالق يا مبدئ يا خالق مبدئ يا خالق يا مبدئ يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق مبدئ يا خالق يا 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 خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إلا 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 أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله.
حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا عزيز نصير يا وكيل يا الله يا عزيز يا وكيل يا الله يا حفيظ يا وكيل يا الله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 يا هدي يا عليم خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا 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 خبير يا مبين يا هدي يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا عليم يا خبير يا مبين يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم استغفر الله العظيم انه كان غفارا 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاق ملة أهلك يا رسول الله يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع